نہایت ہی میرے مسلک کے غیور سنی حنفی مسلمان بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک، برکت، رحمت، عزت، عظمت، شان، مقام والا دن جمعۃ المبارک اللہ سونے دا کروڑا احسان، فضل، مولا دا کرم، مولا تبارک و تعالی دی رحمت کہ جس مال کے کائنات نے اس مبارک دن دیا برکتاں مولا نے ساڈے تے کرم چکی ہے کہ جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے سانو اپنے گھر وچ آون دی توفیق عطا فرمائے، اور اس مال کے کائنات کا کروڑا شکر ہے کہ اس رب کائنات رب ذوالجلال نے سانو مدینے کے تاجدار سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا با ادب امتی بنایا، اور سانو مسلک حق، مذہب حق، سانو مسلک اہل سنت عطا کیتا، دین اسلام تے اللہ تبارک و تعالی قائم رکھے، ایسے ہی مذہب و مسلک کے اتنے ہی پر مٹنے کی توفیق فرماوے۔ خالق کائنات رب العالمین سانو یہود نصارا کی مشابہت، یہودیاں دے فتنیاں تو ہر قسم دے شر فتنے تو اللہ سونا محفوظ فرماوے کہ رب تبارک و تعالی اپنے پیارے کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق فرما۔ سامعین محترم، خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان حضرت سیدنا حبیب نجار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر خیر کرانگا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میں حق بیان کر کے سانو سب نو سن کے سمجھ کے اس دے اتے مینوں تے آنو سارے نو عمل دی توفیق فرماوے۔ یہ حضرت سیدنا حبیب نجار کا ذکر اللہ نے قرآن جو بیان کرنا ہے، رب تبارک و تعالی نے اس مرد خدا کا ذکر اپنی لائق کی ذات کے اندر بیان فرمائے، اور پھر قرآن مجید کا جڑا دل سورۃ یاسین اللہ سونے نے اس قرآن کے دل اس مرد خدا کا ذکر بیان کیتا ہے۔ صدقے جاواں اس حبیب نجار کو جڑا اللہ دے قرآن مجید دا دل یاسین کو دے اندر مولا نے کہا ذکر کیا، اور کیڑی ایسی خوبی سی کہ جڑی اللہ تبارک و تعالی نے اودیاں خوبیاں اس لائق کتاب کے اندر بیان کیتا ہے، اور جناب کے سامنے بیان کراں گا۔ اللہ سونا فیض حق سچ بیان کرنے دی توفیق فرمائے۔ سامعین محترم، اس واسطے میں اس موضوع کا انتخاب کیتا ہے کہ تاکہ اس مرد خدا دا ذکر سن کے، انہاں دی شان سن کے، انہاں دا مقام سن کے، انہاں دے مرتبے سن کے کہ ساڈے دل کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوئے، یہ حسرت پیدا ہوئے کہ اسا مصطفیٰ دے دین تے کیتے قائم رہنا، اسی اپنے مالک حقیقی نال کیتے رہنا، کیونکہ اس واسطے ہر دور وچ فتنے اٹھتے رہے نے، مگر انہاں فتنیاں دا مقابلہ جدوں بھی کیتے رب دے پیارے کیتے، اور انہاں فتنیاں دا مقابلہ کر کے اللہ دے پیارے نے یہ دسے کہ اسا اس فتنے نال ٹکر لائیے اس واسطے رب دے رسول دی رضا واسطے اور آمن والیاں واسطے در سے سبق یہ بڑھ جائے کہ دیکھو اسا انہاں فتنیاں نال مقابلہ کرن لگیا ڈرے نہیں تے تساں بھی ڈریا جے،
ہاں جی تساں بھی ڈریا جے نہ کیوں اس واسطے کہ مت تساں شخصیت پرستی وچ وڑ جاؤ تے آکھو جی ہن دین تے چلیے کیویں چلیے نہیں چلیا جاتا سہ مصیبتاں نے سہ گلاں نے جے دین تے بندہ چلے تے کہ جی پورا نہیں چلیا جاتا اس واسطے بہتر ہے کہ دین بھی رکھو تے دنیا بھی رکھو دودھ بھی ملا لو شراب بھی پلا لو ہے جی دودھ دی ایک بوتل ہوے نال شراب دی بوتل ہوے دوویں رل کے چلدیاں رہن اور میرے مسلمان بھائی توجہ کہ دودھ تے رل جائے گا دودھ رل جائے گا پانی دودھ تے ود جائے گا مگر خالص نہیں رہے گا ملاوٹ والا جو ہے نا ہاں جی اس بندے کو سارے اسلام فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں بے وقوف آخر گے جہاں فتنے نو ویکھ کے عروج تے ویکھ کے فتنے دے نال وہ ملبس ہو جائے وہ انج جے وعدہ ہے 1 کلو تے میں بکرے دا گوشت لے لے تے 3 کلو وچ میں کتے دا گوشت ملا لیا تے گل یہ ہے کہ گوشت تے ود گیا گوشت تے ود گیا تے ایک دے بجائے 4 کلو بڑھ گیا مگر وہ حلال نہیں رہا حرام حلال وچ رلیا تے اونوں بھی حرام کر چھڈیا اس طرح بندہ دودھ لے کے جناب 2 کلو مجھ کا ہوگی 3 کلو کتی کا یا کھوتی کا دودھ ملاوے تے آگے دودھ ود گیا وہ سجنا ودتے جائے گا مگر حلال بھی حرام کر دے گا اسی طرح اگر تو ویکھے گا کہ ویکھ فتنے دے وچ جناب چگ بھی نال ہے لوگ بھی نال ہے کثرت جے اگر کثیر تعداد ویکھ کے رل جاوے گا سجنا تعداد تے ود جائے گی مگر تو ایمان تے قائم نہیں رہے گا ایمان تے اودوں ہی قائم رہے گا جدوں کثرت نہیں دین حق ویکھے گا جدوں میرے مصطفیٰ دا سچا دین سبحان اللہ پھر اس دین تے چلن واسطے جدوں تو ایسے راہ چ چلنے تیرے رستے چ کنڈے بھی آونے نے روڑے بھی آونے نے ٹھوکر بھی لگنی ہے تیرے تے سہ تکلیفاں ہونی ہیں مصیبتاں ہونی ہیں رشتے داراں والوں تانے بھی ملنے نے برادری والوں تانے ملنے نے یاراں والوں تانے ملنے نے ون سمجھیا تینوں سنن واسطے گلاں بھی ملن گیا یہ سارا مصیبتاں دا سامنا کر کے جدوں پاک محمد دے دین تے قائم رہے گا نا پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا تینوں عزتاں اتنیاں عطا فرمائے گا کہ قیامت تک رہی دنیا تینوں احسن الفاظ نال یاد رکھتی جو ہے اس واسطے مسلمان بھائیو نہ فتنے کثرت ویکھیا جے نہ فتنے تعداد ویکھیا جے انہاں فتنے جدوں بھی ویکھو تے حق ویکھو حق کیونکہ ہمیشہ جیت جڑی ہے وہ حق دی ہوندی ہے باطل دی ہار ہے حق دی جیت ہے کیونکہ اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا سورہ رب العالمین نے فرمایا جت ہمیشہ حق دی جدوں حق آوے گا باطل نہیں جائے کہ میرے بھائیوں میرے دوستو جدوں قوماں انہاں فتنیاں دے اندر شکار ہو جاندیاں انہاں فتنیاں دا پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبراں نوں بھیجدا ہے اپنے نبیوں نوں بھیجدا ہے اپنے رسولاں نوں بھیجدا ہے وہ قوم انہاں فتنیاں تو آگاہ کرتی ہے ایک ماں کے حقیقی دا راہ دسدی ہے وہ قوم بھٹکی ہوئی حق نال لگ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہو جاتی ہے کہ جدوں حق آ جائے وہ دشمن بن جاتے رب انہاں تے غضب فرماوندا ہے انہاں کو ترک کر چھڈدا ہے عزت رب انہاں نوں دیندا ہے جڑا حق دے نال لگے اس واسطے مسلمانوں نبی رسول تشریف لے آئے انبیاء تو بعد اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور نبیوں تو بعد علماء ربانیین تشریف لے آن کے اولیاء صالحین تشریف لے آن کے اللہ نے ولی انہاں نوں فتنہ تو آگاہ کر کے عالم ربانی جڑا ہے وہ انہاں نوں حق بات
عبادت کی پہچان ونڈ کر کے رکھ دے گا. اے حقی اے باطلی اور سجنا ہن تینوں اختیار ہے. تو راہ باطل دا اختیار کر رہے یا راہ تو حق دا اختیار کر رہے. حق دا راہ اختیار کرے کبھی تے آوے گی مگر ہمیشہ دا سوکھی. جے باطل دا راہ اختیار کرے گا تینوں عیش و عشرت تے ظاہری لگ جائے گی, حقیقت وچ کچھ نہ پیالا بربادی بن جائے گی. جویں بندہ کسی شہر نو جاندا ہے لاہور تو جاوے تے اگلے دو راہ دسدے نے, ایک ہے صاف راہ تے ایک ہے خطرناک راہ مگر ہے شارٹ کٹ. بندہ وہ خطرناک شارٹ کٹ رستہ ویکھ کے تھوڑا جہا ٹر پوے نا دل لٹی جاتا ہے. لالچ انہوں یہی ہوتا ہے کہ پہنا سوکھا ہے لیکن وہ رستے چ ماریا جاتا ہے لٹیا جاتا ہے. تے جیڑا بندہ طویل سفر اختیار کر لے وہ امن نال پہنچ جاتا ہے. نہ ٹویا ہوتا ہے نہ ٹپا ہوتا ہے نہ کوئی ڈاکو پہنتا ہے نہ چور پہنتا ہے. اور سجنا جویں بندہ اپنی منزل تے پہنچن لئی رستے خود اختیار کر لیتا ہے تے مالک تک پہنچن لئی بندہ راہ اختیار کر لیتا. حق والا راہ کیڑا ہے تے باطل دا راہ کیڑا ہے. تے جے ٹر پوے حق دے راہ تے پھر وہ آندا ہے تکلیفاں اور مصیبتاں اور ذلتاں اور آخر آیت یار واسطے آیت یار واسطے نے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد علماء ربانیین حق باطل کی پہچان کرتے ہیں, ایک مالک دا راہ دستے ہیں. تے انہاں وچوں ہی ایسے وہ بندے جڑے مولا دا راہ دسدے دنیا تو گئے نے اور قوماں نے انہاں نال ظلم کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی دے نام تے انہاں نے ظاہری ذلت لئی ہے حقیقت دی عزت لے لئی. اس مرد خدا دا نام حضرت سیدنا حبیب نجار. حضرت سیدنا حبیب نجار رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے حق کی خاطر دین کی خاطر مارا بھی لیا نے قربانیاں دتیاں نے لیکن اللہ نے اس مرد کا ذکر پھر قرآن وچ کیا. یہ کدوں دا واقعہ ہے؟ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے دور دا واقعہ ہے. کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنے حواریوں وچوں اپنے خلیفیاں چوں تین بندے انطاکیہ شہر سی اونے وال بھیجے. انطاکیہ شہر ترے بندے بھیجے اپنے خلیفہ جنہاں دا نام ایک دا یوحنا سی دوسرا دا مولا سی. یہ دو پہلو چلے گئے حضرت شمعون بعد وچ گئے نے. انہاں نے جا کے اس علاقے دے اندر تبلیغ فرمائی لوگاں نوں راہ حق دسیا اور سب تو پہلے جڑی ملاقات سی وہ حضرت سیدنا حبیب نجار. نام حبیب سی نجار عربی کارخانہ یعنی لوہارا کام کرتے سن. نجار اس واسطے آکھا جاتا ہے آپ انطاکیہ کے اندر رہ کے لکڑ کے بت بناتے سن. حبیب نجار لکڑی کے بت بنا کے بیچتے سن. حضرت حبیب نجار نال انہاں دو حواریاں دی ملاقات ہوئی. حضرت حبیب نجار کا پتر 6-7 سال تو بیمار سی. آپ نے فرمایا اگر میرے پتر کو ٹھیک کر دو تو میں رب تے ایمان لے آواں گا. انہاں دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پتر کو زندہ عطا فرمائی. حبیب نجار کے بیٹ کے ایک باطل کو چھڈ دیتا تے حق کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. یہ نجار حضرت حبیب نجار ایک نام پنڈ سی دیہات سی شہر تو ہٹ کے اوتھے رہندے سن. یہ مڑ غار وچ رب رب کرن لگ پئے. بس اللہ دی یاد وچ بہ گئے. یہ جدوں دو مرد خدا دے ایتھے آئے نے تے انہاں نے علاج کیتا بیماراں کو اسی شفا دینے آ مردیاں نوں زندہ کرنے آ. بادشاہ کو پتہ چلیا انطاکیہ دے انہیں آکھیا ساڈے خدا دے مقابلے چ کون آ گیا جڑا بیماریاں بھی دور کر دے
شفاواں دیندا ہے تے جیڑا مردیاں نوں زندہ کردا ہے کون ہے؟ بادشاہ نے آخیا بلاؤ نا، جب بلائے گئے کہ حضرت یوحنا پاک حضرت بولس انہاں دونوں اس بادشاہ نے پکڑیا، دیکھیا بیماراں نوں صحت ملن لگ پئی، انہاں آخیا ساڈے رب دے مقابلے چ آئے نے، انہیں پھڑیا بادشاہ نے قید کر چھڑیا، انہاں نوں قید خانے توجہ نال سنو گے انشاءاللہ پھر واقعہ تمہیں سمجھ آئے گا، کیونکہ پچھا پہلی مرتبہ یہ سن رہے اس تو قبل میرے شیخ مکرم امام الغیرت مفکر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کافی دیر پہلے یہ خطاب فرما چکے ہیں۔ میں جناب کے سامنے اس واسطے یہ واقعہ رکھنے لگا تاکہ سارے دلوں کے جڑے شکوک و شبہات نے وہ اس واقعے کو سماعت کر کے ساڈے بھی نکل جان کہ ایک راہ حق تے چل دیا مولا کر چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے پکڑیا تو انہوں نے قید وچ رکھیا، پچھوں حضرت شمعون چل پئے، وہ آئے انہوں نے ان کے تعلق بنایا، واسطہ بنایا انہوں نے، وہ بادشاہ نے جڑے سن جی رایا جی سی انہوں نے تعلق بناؤندیا بادشاہ کو چلے گئے۔ حضرت شمعون بادشاہ کو گئے تو انہوں نے آخیا جی کوئی اتنے سنیا قیدی بھی نے تہاڈے کول؟ بادشاہ نے آخیا ہاں، وہ سارے رب کے مقابلے انہیں آخیا بلاؤ تو صحیح کیے تو صحیح، آخر انہوں نے دعویٰ کی جب انہیں قیدیوں کو لیا گیا تو وہ ہن پہچان گئے کہ یہ حضرت شمعون نے، کیونکہ یہ سارے ساتھی نے۔ بادشاہ نے بولے انہوں نے پوچھنے لگے حضرت شمعون اور دسو تسی کی کرتے ہو؟ انہیں آخیا جی اسی مردہ زندہ کر لیں گے، اصل بیماراں کو ہاتھ لگی تو انہوں نے شفا دے چھڑنے۔ لیکن گل یاد رکھیا جی یہ جڑا بیماراں کو شفا ہاتھ پھیر کے شفا ملنا یا مردیاں کو زندہ کرنا یہ فیض سی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دا، نبی دے تابعدار سن، مردیاں کو زندہ کر لیں گے سن، بیماراں کو شفاواں ہاتھ پھیرنا شفاواں لگ جانیاں، کوڑیاں دا کوڑ دور کر چھڈنا۔ معلوم ہویا نبی دا نسبت لگ جاوے تو رب انہاں نوں بھی یہ طاقت دے چھڈنا، لیکن نسبت ہو جائے۔ اور جس ویلے حضرت شمعون پاک نے گل کی فرمایا اچھا مردے کو زندہ کر لیں گے، بادشاہ کہنے لگا پھر یہ گل ہے میری ہدایت کے اندر ایک نوجوان لڑکا فوت ہو گیا، 7 دن ہو گئے انہوں فوت ہوئے، وہ باپ حالے تک نہیں پہنچیا۔ میں پھر چاہتا جی یہ واقعی زندہ کر لیں گے انہوں آخو بچے نوجوان کو زندہ کرم، انہوں نے ٹھیک ہے کر لیں گے۔ جب گئے اللہ تعالیٰ کی دیتی ہوئی طاقت نہ لوگوں نے فرمایا تم بھی اللہ رب دے حکم نال اٹھ پا بچہ اٹھ کے بہ گیا۔ جب بچہ اٹھ کے بیٹھے بادشاہ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، ہے عجیب گل ہے۔ نال نوجوان کہنے لگا لڑکا بادشاہ سن میں جا رہا سا جہنم وچ سڑدا پیا، بس میں عذاب وچ جلن لگا، پیچھے کے مرد خدا دے آئے یہ نہ مینوں پھڑے تے لے آتے تے جدوں مینوں توبہ نصیب ہوئی ہے تے میں ہن کی کرنا، زندگی ملی ہے تے توبہ مینوں انج نصیب ہو گئی ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہی ہوں۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ بادشاہ نے جدوں نوجوان کی گل سنی انہوں بھی ٹھوکر لگی تو بادشاہ نے چھڈیا سارا کچھ، انہیں بھی اسلام قبول کر دیا۔ انہیں آخیا ہن میں کی ویکھ بیٹھا وا، مرن تو بعد بچہ بھی گواہی پہ دیتا ہے، میں اپنی اکھی دیکھ لیا ساڈے لکڑ دے بت بنائے کچھ نہیں کر سکتے، میں اس رب تے ایمان رکھنا وا جڑا رب مردیاں نوں زندہ کرتا ہے، جڑا مالک کائنات رب العالمین زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، میں اس رب تے ایمان ہے۔ جب حضرت شمعون کی تبلیغ کے اقدام کیا بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آتا، عیسیٰ پاک سے کلمہ پڑھیا، رب تے ایمان لے آتا، بتاں نوں چھڈ دیتا، جھوٹے خداواں نوں چھڈ کے تے سچے خدا دے
اس واسطے ساڈا خدا ہوئے یاد رکھا ساڈا رب ہوئے کہ جڑا ساری حفاظت سانو رزق دیندا مال دیندا اولاد دیندا زندگی دیندا موت دیندا وہ رب نہیں ہو سکتا کہ جی حفاظت لایا کرے وہ رب جڑا خدا اندر تاریا ہوئے بت جواب تارے لگے ہو کرونا آ جائے تو بات رب نو فکر پہ جائے یہ تو مخلوق نو فکر پئی ہے کرونا میں رکھایا ہے تو مخلوق نو فکر پہ گئی کسی چکو پا لیا کسی جناب اللہ شاکر کا لباس پا لیا کسی ہاتھ جلانا چھڑ دیتا کسی نماز پڑھنی چھڑ دیتی کسی موڈا لاؤنا چھڑ دیتا کتے کافرانا عقیدہ تے نظریات مسلمان کا نہیں ہو سکتا مسلمان کا نظریہ تے عقیدہ ہے ہویا کہ زندگی کی رب دینی ہے موت کی رب دینی ہے اصل زندگی گزارنی ہے اسلام والی گزارنی ہے موت لینی ایمان والی لینی ہے اصل زندگی چ رہی ہے تے رب تے رب دے رسول نے بہت ہو کے رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈا رب ہوئے جڑا ساڈے نال ہے خوشی وچ بھی نال ہے غمی وچ بھی نال ہے اور رب کہندا ہے انہاں کتیاں دا ہے جنوں جڑا میرا سپریواں مار کے پھرن ہے انہاں نوں اپنی فکر بھول گئی تے رب دی انہاں نوں فکر پے گئی کہ اینوں ڈراونا نہ چڑھ جاوے ساڈا رب جو ہے او اگر ہزار بیماریاں دا بھی تے ساڈا یقین ایمان ہے جو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اسی بیمار ہوئے شفا سانو ساڈا رب دیندا ہے اس واسطے انہاں چھڈیا حضرت شمعون دے تحت پتر چھڈ لیا تے حقیقی رب نال لگ گئے ہن وہ بادشاہ مسلمان اسلام والا ہو گیا عیسیٰ باپ کا امتی ہو گیا جھوٹا دین چھڈ کے سچے دین تے لگ گیا رائے جو کچھ لگے تے کچھ نہ لگے ہن جڑے نہیں سن لگے انہاں دے ظلم اللہ نے ہن قرآن وچ بیان فرمایا ذرا بدل اللہ سبحان اللہ اونچی آواز اللہ سبحان اللہ سورۃ یاسین یاسین مبارک کے اندر مال کے کائنات رب العالمین کے بڑے سپارے کے اختتام دے یہ سپارے کے شروع وچ مولا تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ سونے پاک رب العالمین نے فرمایا اے مسلمانوں میرے حبیب خدا کی محبت رکھنے والے ہو میرے تیرے آقا نال پیار رکھنے والے ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت رکھنے والے ہو سنی مسلمانوں اعلی حضرت کی فکر رکھنے والے ہو مالک کائنات نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ قريہ دیہات لوانے دے سورہ پاک رب العالمین نے فرمایا میں اپنی کتاب کے اندر نشانیاں بیان کرنے والا لوگوں کی دنیا اللہ فرماتا ہے شہر والے دیاں چلو انہوں نے کول نبی گئے نے مرسلون گئے نے سورہ رب العالمین فرمانے دے اذ ارسلنا فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون سنی مسلمان میرے پاک رب العالمین نے فرمایا چلو انہوں کی طرف اساں دو بھیجے سن مسلمین دو بھیجے سن فقربوهما فعززنا بثالث پھر انہوں نے دونوں جھٹلایا انہوں دونوں جھٹلا دیتا جڑے حضرت عیسیٰ پاک نے دونوں حواریوں کو بھیجیا سی انہوں نے انکار کیتا انکار کر کے انہوں نے جیل کے اندر سب چھڈیا ہے
سونا رب العالمین فرماتے بِسَالِسُ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ پھر انہوں نے اندر اسا نے تیسرے نو بھیجیا تیسرا بھیجیا حضرت شمعون نو بھیجیا ہے اور انہیں سارے نے کیا بے شک اسی دیانی طرف بھیجے گئے ہیں کوئی ایسا دیانے والی آئے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنہوں حضرت عیسیٰ پاک نے بھیجیا رب تبارک و تعالی فرمانے نے پہلو دو گئے نے انہیں دوگا دا انکار کر کے انہیں جھٹلا کے کہنے سے سب دینا ہے پھر ایسا تیسرا بھیجا ہے جدو تیسرا گیا ہے انہیں بلایا جنہیں من اللہ دی طرف اور اپنا لگ جاؤ انہوں کو جواب دیتا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا انہوں کو قوم نے جواب دے کے آخیا نانا تسی تے ساڈے ورگے جے تساں ساڈے ورگے بشر ہو توجہ نقطہ بھی لے لے اللہ دے قرآن دے پھر سورۃ یاسین وچوں جدو رب دے پاک بندے گئے نے برگزیدہ بندے گئے نے جدو حضرت عیسیٰ نے حواری گئے نے سنی مسلمان پیغام لے کے حق دا انہیں انکار کیتا انکار کر دیا نالیا میرے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا تساں تے ساڈے ورگے بندے جے ساڈے ورگے بشری جے ہن ویکھیا انہاں نے ظاہر حقیقت وچ اندر دی طاقت نہ ویکھی آکھیا ساڈے ورگے بشر ہو جویں اساں ایویں تساں دے پتہ چلیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن وچ جگہ جگہ جتھے بھی اے بشر دا لفظ فرمایا ہے کافر وال منسوب کر کے فرمایا ہے وہ کافر نے نبیاں رسولاں نو اے یا کہ بشر بشر اے ساری مثال اے ساڈے ورگا ہے پتہ چلیا وہ نبیاں نو اپنے ورگا کہنا اے کافراں دا وتیرا ہے وہ نبیاں رسولاں نو رب دا پاک برگزیدہ بندہ کہنا اے صدقے جاواں رب العالمین دے پاک بندیاں دا طریقہ وجہ ہے تو سمجھ آئی کوئی نہ کیا کیا انہوں نے کہ اے ساڈے ورگے کیا کیا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا یہ ساڈی مثل ہے ساڈے ورگے نے جنہاں نو جڑے رب العالمین دے پاک پیغمبر عیسیٰ پاک نے اپنے خلیفے ٹورے اس واسطے یہ شروع تو کافر بھی کہتے آئے نے کہ نبی ساڈے ورگے نے اگر اج بھی کوئی آکھے نبی ساڈے ورگا ہے تے اودا اے جملہ سمجھ لویں کہ کافراں دی پگ پیا ماردا ہے اللہ نے قرآن وچ کسے جگہ اے نہیں فرمایا مومنہ آکھیا ہے نبی ساڈے ورگا یا نبی دے سوا لاکھ یاد دے جے کسے صحابی آکھے ہوے نبی ساڈے ورگا ہے نہ نہ بلکہ سارے آکھے رب دا حبیب نور دا نور نبی ساڈے ورگا نہیں تے نہ اساں نبی ورگے ہو سکدے ہیں نہ اساں نبی ورگے ہو سکدے ہیں وہ تے نبی نے وہ رسول نے وہ تے غیب دی خبر رکھن والے نے وہ احکام لے کے آਉਣ والے جو کیا ہی شاعر نے خوب کہہ دیتا ہے نا بھائی صاحب شاہ صاحب بھی پڑھتے ہوتے ہیں کہ اے رن دل لوکی
تیرے نال سونیا رل دل لوکی رل دل لوکی تیرے نال سونیا میرے محمد نے بولو اے رل دل لوکی رل دل لوکی تیرے نال سونیا رل دل لوکی تو سج بلاؤ آقا رخ تر پہلے تو سج بلاؤ آقا رخ تر پہلے مٹھیاں چلوڑے بھی درود پر لدے مٹھیاں چلوڑے بھی درود پر لدے کیڑے گنی گن دسا کیڑے گنی گن دسا کی کمال سونیا کیڑے گنی گن دسا کی کمال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا دل لوکی تیرے نال سونیا صدقے جاوا نبی نال گلنا کہنا میں نبی ارگا او چلیا میرا محبوب تے ہوئے جڑا اشارہ کرے تیرا قدم تے مصطفیٰ دے قدمے چ آ جاوے نبی نو کیا اشارہ کرنا بولو اشارہ کرنا ادھر گل سن وادی پھٹے منہ تمیز نال گل کر ہے اور تو اپنی بڈھی نال گل کرے اشارے نال ہاتھ دھوے نا جو دھوکا مار دے تے اینا کبوتر بن گیا یہ فوراً اللہ جی نہیں میں باہر چکر لگا تھا تو روٹیاں جو مکھاونی پئی ہے ایڈی ہمت کہ مقابلہ نبی دا کرے حیا کر میرا حبیب تے ہوئے اشارہ کرن تے ابو جہل دی مٹھی وچ کئی کریاں نبی دے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا میرے آگے لنگر نہ لنگر میرے نبی دے حکم میرے مصطفیٰ دے لبا چو کل نکلے تے پتھر کلمہ پڑھ لئی دے اور تو سجے بلاؤ آقا رخ ٹر پہلے مٹھیاں چلوڑے بھی درود پر لد گنے گن دسا گنے گن دسا کی کمال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا سبحان اللہ صدقے جاوا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا کہنے لگے انتا خیال کافر بت برس پہ لگے ادھر ساڈی مثل نے ساڈے ورگے نے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ یاسین مبارک کے اندر اس بندے خدا کا ذکر کر کے فرمایا کہ جدو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام لے کے گئے نے انہیں بت پرستا انکار کیتا کہ تساں ساڈی مثل ہو وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون کہنے لگے تساں تے ساڈے ورگے ہو رحمان نے کچھ نہیں اتاریا کہڑے رب نال لگ جائیے کس رب نے سانو دعوت دے رہے جے کس رب وال پہ بلاندے جے اساں تے رحمان نے ساڈے وال کچھ نہیں اتاریا تساں جھوٹے ہو کذاب ہو رب دے پیارے نوں کافر کہن لگے مشرک کہن لگے تساں جھوٹے ہو کذاب ہو مال اللہ ثم مال اللہ
صدقے جانا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قالوا ربنا يعلم ان الیکم لمرسلون اونچی آواز لگا سبحان اللہ جب انہاں کیا تسا جھوٹے ہو تے کہنے لگے قالوا ربنا يعلم ان الیکم لمرسلون کہنے لگے ساڈا رب جاندا ہے بے شک ضرور سانو تیاری طرف بھیجا گیا ہے ساڈا رب جاندا ہے اساں تیارے والے یہ پیغام لے کے آئے ہاں او لوگوں بتاں نوں چھڈ جاؤ جھوٹے خداواں نوں چھڈ کے ایک رب نال لگ جاؤ وما علينا الا البلاغ المبين اور سارے ذمہ نہیں مگر صاحب پہنچا دینا سارے صرف زمین نہیں اسا پیالے تک حق پہنچا دیتا حق مننا تو سوے من لو گے مولا کی رحمت تھلے آ جاؤ گے انکاری بن جاؤ گے رب دے در وچ آ جاؤ گے او سنی مسلمان اللہ تبارک و تعالی دی لائق دیدار پھر اس کتاب دا دل سورۃ یاسین شریف پڑھ کے کائنات فرماتے ہیں کوئی سجدہ او میرے پیارے نوں نے جھٹلایا ہے کئی لوگوں نے کیا ساڈے ورگا ہے ساڈے ورگے نے پھر کہ ساڈے ول کوئی حکم نہیں آیا پھر کہنے لگے تسا جھوٹے ہو تے انہاں پاکاں نے آکھیا او لعنتی ہو تسا جھوٹے بیان دے ہو ساڈا رب جاندا ہے سانو رب دی طرف حکم ہے اسا مولا دے حکم نال آئے ہاں پیارے والے مولا دا پیغام لے کے آئے ہاں او رب دا حکم من لو گے مولا دا حکم من لو گے رب دی رحمت تھلے آ جاؤ گے اللہ دا انکار کرو گے مولا دے غضب تھلے آ جاؤ گے چلو اینی گل فرمائی کہ اگو اور کی آخرے نے قالوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم اگلے لفظ سوڑے ذرا آپ بھی فکر کریے اور کی کہنے لگے نے جب انہیں پاکا نے پیغام دیتا او جھوٹے ہو تسا کلام ہو جھوٹے ہو پاپا دے پیچھے لگے ہو ساڈا رب حقیقی اللہ کہنے لگے آؤ ساڈا صرف فرض پیالے تک مولا دا پیغام پہنچا دینا اگر من لو گے رحمت جا جاؤ گے نہ من لو گے رب دا غضب ہوے گا انہاں کو آکھیا اللہ کیا والے آکھیا آخر کی نے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم کہنے لگے تسی منحوس ہو تسا منحوس ہو یعنی انہاں رب دے پاکاں نوں کہنے لگے تسا منحوس بندے ہو کیوں منحوس آکھیا اگر تسی مارنا ہے ضرور اسی تیارے نہ کریں گے سنسار کریں گے پتھر ماریں گے بے شک ساڈے ہاتھوں دیانوں دکھ دی مار پوے گی بڑی مار پوے گی ایک کنا آکھیا اللہ کیا جب پرست آکھیا کہنے لگے حضرت عیسیٰ پاک نے حواریہ نو اگر باز نہیں آؤ گے اسا تیانوں ماراں گے کیونکہ تسا منحوس لوگ ہو اسا جدوں ایتھے رہندے سا اسی بتاں نوں پوجدے سا ساڈا بڑے امن وچ بیٹھے ہاں تسا آئے جے سارے اندر کسی اور خدا دا نام لیا جدا دل مندا سی پتھر دا خدا بنا کے گھر وچ رہندا سی جدا جی کردا سی لکھن دا خدا بنا کے لکڑی دا خدا بنا کے گھر وچ بیٹھا سی اسا امن وچ بیٹھے سا اسا سکون وچ سا تسا مندے آئے ہو دل جی آئے ہو اللہ کیا دے اندر کے تسا ساڈا سکون برباد کیتا ہے ساڈے اندر دا حسن پھیلا دتی ہے ساڈے اندر ایک فرق پہ گئے اسی بنڈے گئے ایک کہنے لگے کنہاں نوں
ہے جی سارا عمل برباد ہوا ہے رب دے پیارے آخیا چلو تیرا عمل نہیں برباد ہوا بلکہ تیرا عمل آباد ہوا وہ لوگ جڑے آتے ہیں جدو نئے بندہ ہے حق والے سارے اندر عمل ہی ختم کر دیتے نہ وہ سجنا میرا سونا رب العالمین فرماتے نے عمل اینو نہیں آتے عمل اینو نہیں آتے توجہ مسلمان بندہ بغیرتی جے اکٹھا ہو گئے اینو عمل نہیں آتے اینو بغیرتی آتے نے اینو ذلت آتے نے عمل تے اونو آتے نے بغیرت ہوے تے غیرت مند بن جائے اینو عمل نہیں آتے اگر کسی کٹھے ہیں کہ پنڈ چ ایک شہر چ ایک محلے چ ایک گلی چ ایک بازار چ رہتے ہیں ساڈا کوئی آپس میں تنازع نہیں وہ سود کھانا ہے بیمہ کھانا ہے فلانا انشورنس کھانا ہے وہ جناب نے سود کھانا ہے وہ شراب کی پٹھی لائی بیٹھا ہے جو شراب کی پٹھی لائی بیٹھا وا تے 55 گھر والا تیری کمائی لا کے بیٹھا وا تے 6 گھر والا وا تے دیو ڈاو تے کنیکٹری لوائی بیٹھا ہے جو 7ویں گھر والا تے شیخ دی مشہوری دی خاطر ووٹ ٹٹکائی بیٹھا ہے اگے اسی دے عمل جما اے باروں کوئی بندہ ہے جن نے آن کے سروں اے عورت لکان دی گل کیتی ہے وہ جن نے سود تو روکن دی گل کیتی ہے جن نے حلال حرام دی تمیز دسی ہے وہ جن نے پی کے پالیسیاں تو روکن دی گل کیتی ہے وہ جن نے بیبیاں نو ٹوپی برقعے دی گل کیتی ہے اے باروں کوئی آئے نے اساں تے عمل جسا ساڈا سکون برباد کر چھڈیا ہے رب فرماتا ہے اے جملہ کافراں دا ہے ساڈا سکون برباد کیتا ہے اے سکون برباد نہیں میرا رب فرماتا ہے اے تیرا سکون اے دے نال ہی ہے میرے یار نال لگ جا قرآن کھولے بیٹھے ہیں تو سورت یاسین اللہ نے دے اندر قرآن وچ بیان فرمایا تفسیر دیکھا جی وہ نہیں آکھے اللہ فرماتا کیا کہ کافراں نے قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم منحوس لگتے ہیں کیوں جدوں دے آئے سارے اندر آپس میں محبت ہی مک گئی بڑے کٹھے رہنے سن کھانے پینے سن بادشاہ لکڑی کا بنا کے بت پوجتا سی آپ بھی پوجتے سن یہ وقت لگا جڑا نہیں یہ جھوٹے نے سچا خدا اللہ جدو رب وال بلایا تو کہنے لگے منوس آ گئے اصل تو بڑے امن چ رہے جدوں کا یہ آئے نے تین پہلو بابا سا گیر تھا قائد سر جب تیسرا اتنے آیا نا حضرت شمعون یہ جدو آئے نا یہ نال کے گل ہی کھول دیتی ہے تو جدو گل کھل گئی ہے یہ گل کی عزت ایڈی پی گئی ہے کہ ہوں آپ کٹھے رہتے ہی نہیں پے ایک دوسرے والے خورو پہ پٹنے کیوں خورو پہ پٹینے سود والے کو پتا لگ گیا ہے ایڈا بڑا گنا ہے سکی ماں 70 والا سینا کرنا ہے میں اپنی جمی ماں جن نے میرے جمیا ہے تو سینا کرا سود چھڈ دینا سود چھڈ دینا جب سود چھڈیا نا تو جا نام کا سودی سی آتا اچھا واہ واہ بھی کھانا پیا میں بھی کھانا پیا یہ ہوں تیسرا ہے جنہیں آ کے حرام ہے نہ بیمہ پولیسیاں والا بھی خوش سی وہ بھی کر رہا سی وہ بھی کر رہا سی انشورنس والا بھی کر رہا سی وہ بھی کر رہا سی دونوں لگے جنہوں نے آخیا ہوئے
پٹھی تو ہی لا مگی لا تو پٹھی لا چکلا کھولنا تو جناب والا ہے جی اکھ میں ٹکا تو ہی لا مگی اکھ میں ٹکا لاؤنا تیری میرے حال میری تیرے حال یہ رل کے چلائی رکھنے عید نیچا آیا جنہیں آ رکھے نہیں لکا کے رکھ پتا چلیا تھوڑی دیر منحوس کہنا انہوں کتنا بات کہنا انہوں قاتل کہنا انہوں وہ جڑے حق دا راہ دسن والے ہون ایک کافر دا وتیرا ہے انہوں خیر کا آخر میرے مصطفیٰ کے یاد کیونکہ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نہ امیدی بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نہ امیدی مجھے بتا دو صحیح اور کافری کیا ہے وہ کافر کی بات ہے تو سیگری کرتے ہیں سیگری کرتے ہیں نا معلوم ہوا یہ ہوئی کافری ہے کہ رب تو نا امید ہو جائے تو کافر تو امید رکھ لینا وہ سجنا اج تعلیم تہذیب قانون مشابہت رہن سہن بچڑ اٹھن بیٹھن کھان پین طور طریقہ ملن ورتن سارا کافر والا جے کوئی آڑ کے جگاوے ہوئے لباس وضع کردہ تعلیم کھان پین رہن سہن تیرا یہود دے حدود والے اے حدود والا بنا دے یہود والا بنا اپنا رہن سہن طریقہ طور اٹھن بیٹھن ملن ورتن سارا پاک محمد دین والا بنا کہ دونوں پھر آنے نے اے فسادی ہے معلوم ہوا خود فسادی نے تے آخر کے اگلے نو فسادی اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہ ویمدھم فی طغیانہم یعمہون جو ہے اس واسطے مسلمانوں ہن اونا کہ یہ من اس نے تو سال جدوں پاک رب دے بندے آئے ادھر پایا کہ قحط سالی ادھر قحط سالی ہی ہو گئی انہوں نے آخیا دیکھیں اصا چھڈیا خداواں نو تے ساڈے قحط سالی پی گئی ہے ہاں جی قحط سالی ہو گئی ہے رزق وچ کمی ہو گئی ہے رب فرماتا تو دیکھا تو صحیح اور تو ایڈا دنا بن جانا پہاڑا لین لگا کشور کے بھی دیکھ لینی ہے مکڑا 30 لالا جی ہے لا کے ویندے نے کہ جناب والا یہ سٹیل ہے یا لوہا ہے انگوٹھی وچ مکڑا 30 چیک کر لیندے نے کباڑے بھی رکھے ہوندے جی اے ہر پہاڑا کھولن واسطے ہر چیز آلہ رکھے ہوندے اصل کے نقل ہے وجہ ہے سبحان اللہ کیا میرے رب نے نہیں سی ویکھنا میں ویکھا تے صحیح جاگنوں بخاواں میرے نال مخلص کھڑے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ فرمانا میں مالا دی کمی کر فلاں کمی کر کے تیاریاں جانا لے کے میں ازماواں گا ہن میرے بندے بھیڑے تو ہر چیز وچ فرق رکھ لینا نے مجھ لین لگیا انہاں دودھ چو کے وینا کنیاں گڑویاں نے ہاں جی مجھ لین لگیا انہاں دودھ ویکھ لینا کہ کنیاں گڑویاں تے نسلی کیڑی گاں خریدن لگیا رب العالمین دے نام لگن واسطے اور گزیدہ بندہ بنن واسطے تو سمجھے گا جڑا ہی کرے گا بس نا اس راہ چلنے ہی تے مصیبتاں دا سامنا کرنا پینا مصیبتاں دا سامنا کرنا پینا ہن جس ویلے وہ پاک بندیاں نے تشریف لے کے اس سال قحط سالی ہوئی تے جڑے رب دے برگزیدہ بندے سن انہاں آکھیا بس ہن پھلاں وچ کمی آوے فائدہ ہوئے سانو پتہ لگ گیا اے بت کاسے جوگے نہیں حقیقی رب ساڈا اللہ ہے
تقيا قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. کہنے لگے تسی ملعوس ہو، اگر باز نہیں آؤ گے اصل ضرور تینوں مارا گے، تینوں مارا گے، مارا گے. کیا میرے کی کرا گے؟ اللہ نے قرآن فرمایا ہے معلوم ہوا حق دی گل کرن والے نوں تانے بھی لبدے نے، جیلاں دے دلاوے بھی آندے نے، کبھی ٹکر دے دلاوے بھی آندے نے. او جڑا نہ جیل دیاں سلاخاں دا ڈر رکھے نہ ٹکر دا غم رکھے، او جڑا درد رکھے مولا دا، رب اونوں عزت عطا کر چھڑدا ہے. جو ہے جس مرد نو اساں پڑھائی ہے نا امام آباد شریف دا حضور سیدی خواجہ محمد شفیع لجپال ہے. خدا دے ہاتھ چ ایسا ہاتھ دتا ہے سادہ ہاتھ بزدل دے ہاتھ چ نہیں، اس مرد خدا دے ہاتھ چ اکھا چک پا کے گل کیتی ہے کہ مصطفیٰ دا دین سچا تے ہے. سیانے آتے نے پیچھے ہاتھ سائیاں دا قائم ہوئے نا تو بندہ نہیں ڈولدا. نہ کر کے اللہ رسول دے فضل و کرم دا، اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال یہ بھی اللہ نے قرآن وچ بیان کیتا ہے جڑا ساڈا عقیدہ تے نظریہ. اسا کبھی نہ ٹکر ویکھ کے ٹکے ہاں تے نہ ٹکر ویکھ کے اسا کبھی چھڈیا ہے. کمی ہو جائے قسم خدا دی کر کے ان میں اگے بھی گل کر چکیا. ضمن جدوں بھی تساں میرے کولوں کبھی سنو گے مت کوئی اس پاس خیال کرے میرا اگر کوئی غصہ ہوئے گا جناب ہوئے گا وہ میرا کسی اور بنا تے نہ میرا دین دی وجہ نال کہ میرے تے لوگ تنقید کرتے ہیں میں غصہ کرا اس نہ مینوں کدی ان جائے گا کہ مینوں دانے نہیں لگے تے میں غصہ کرا. یہ تو پہلو مینوں موت آ جاوے تے وہ چنگا ہے. ٹکر واسطے میں ناراضگیاں نہیں کراں گا، میں جدوں بھی ناراضگی کراں گا اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے. اور گل یاد رکھ اللہ سنے قرآن فرمایا انہاں کی آخیا جدوں دے آئے نے ستے ہمارے ساڈے خراب ہو گیا بابا بسن ہے چنگے رہنے سا نویں گل آ گئی جویں رہنے سا ٹھیک ہے جہو جے بجاؤ والے وہ جے گاؤ والے چنگے نچن والے بھی وہ جائے. یہ ہوں نویں آ گیا نہ گاؤ تے نہ بچاؤ تے نہ نچ وکاؤ بلکہ مصطفیٰ دی شریعت تے آ جاؤ. ساڈا تے عمل برباد ہو گیا. اللہ فرماتا ہے کافر دا طریقہ ہے تو انہاں آخیا اچھا جی وہ آؤ گے پھر اصل تمہیں پتھر مارا کی کرا گے سنگسار کرا گے پتھر مارا گے تیانو جناب اسی مار مار کے جانو مار چھکا گے اور کتنی مار مارا گے وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. آدھے یہ جدا مارا گے تیری دکھ دی مار ہوئے گی. دکھ دی مار ہاں جی یہ جی سمجھ لو دکھ دی مار تے بھوک دی مار. ہاں جی تو جو ہے والے اسی دانو جدا دکھ دے گے
تساں مر جاؤ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون سبحان اللہ ہن کیا نے انہاں نے فرمایا انہاں رب نے بندے فرمایا ان دیالی نحوست دے دیالے تسی سمجھائے گئے بلکہ تسی حد تو بدل والے لوگ ہو کیا وہ سمجھائے مگر تسی نہیں سمجھے حد تو بدل والے لوگ یہ الٹا ضد کر کے دین دے نال ضد کر کے تسا اپنی بربادی پہ کرتے ہو سمجھ آئی کیا سانتا ہوں دسیا حق پھر تسا کیتی ہے ضد اللہ فرماتا ہوں اگر سیدھے چاڑ کے کی کیتا الٹا جتوں روکیا حکم سنایا اللہ دا انہاں کی کیتا ضد کر کے نہ تے ہور مخالف بتا پہلو تے ہے ہی سن سورۃ یاسین اللہ دا قرآن اللہ فرماتا پہلو تے وہ ہے ہی سن پہلو منحوسا کرو انہاں رب دے بندے آکھیا چلیو پہلو تساں اس کفر دے اوتے قائم سو ہن تانوں حق دا پتہ لگ گیا ہے ہن بجائے اپنے آپ نو بدلن دے الٹا تو سب سے دوسرے پتر پے ہو ہاتھ تو بدل والے لوگ ہو گئے ہو کہ ہن تسی ساڈے نال دشمنی کرو گے اللہ فرماتا بجا سجڑو آخر قرآن دا دل جو ہے رب نے اس دل چ سورت کے درمیان وچ ذکر رکھیا اللہ فرماتا وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين جب یہ گل انہیں کافر کی رب نے پیارے دار کہ اللہ فرماتا شہر کے پرلے کنارے تو دیہات دیکھو پرلا کنارہ شہر کا انطاکیہ شہر دے نال ایک پنڈ سی معلوم ہوا شہر کے اندر رہن والے وہ بے خبر ہوتے نے وہ پنڈا رہن والے باخبر بن جاتے ہیں الحمدللہ نچیز نے اس واسطے شہر کی امامت کے خطابت کو پسند نہیں کیتا میں پنڈا کی امامت خطابت کو پسند نہیں کیوں اس واسطے پنڈا سے غیرت کھلوتی ہے شہر سے مک گئی جی پنڈا سے کھلوتی ہے غیرت اب کرنے کی گل کرو نا تو پنڈ والے قبول کر جاتے ہیں شہر سے گل کرو تو اگلے آنے ہماری لائف ہے ہم اپنی لائف گزاریں گے تم اپنی لائف گزاریں وہ اترے لائف کے پیچھے پڑے اس واسطے بھراوا شہر دے آجا پنڈ کی نوکری چنگی پنڈ چھڈ کے شہر دے جامع نہ پہنچ جڑا پنڈ چھڈ کے شہر گیا ہی نا وہ فرعون بنیا ہی تے جڑا شہر چھڈ کے پنڈ آ گئی نا وہ خواجہ ویس گردی بنیا ہی سر برگر منہ ڈبل روٹی منہ پینٹ پشت پا کے ہاتھ کنگڑے جو ہے نام مراد باندر کنگڑیا نچتا جاتا ہے یہ ٹرے جاتے چار دن سبزی بند ہو جائے تو موٹر سائیکل کا سلندر کھا ہاں جی تو ترقی والا بنایا گڈی نو چک ماری کوٹھی نو چک ماری تے جڑی ٹیلا بنائی انہوں چک ماری کیونکہ جنہوں پیٹو دھواں ہے نا یہ دودھ بھی پھر یہی دے کے جاتے ہیں تو سبزیاں بھی یہی دے کے جاتے ہیں کنک بھی یہاں کے ہاتھ کی کھانا ہے یہاں حقیر نہ جان میرے رب نے پسند چکیتا ہے ہوں شہر کے پرلے کنارے تو انطاکیہ پرلے کنارے تو دیہات چو اللہ فرماتا ہے کون آیا وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى پرلے کنارے تو اللہ فرماتا رجل مرد آیا سی صدقے جاوا صدقے جاوا صدقے جاوا اس حبیب نجات کو جنہوں رب مرد پہ آنا ہے
کی فرمایا رب نے؟ معلوم ہویا جڑا دین واسطے آ جاوے وہ مردوں کا تے جڑا دین تو بیچارہ ہٹ جاوے وہ بوائے فرینڈ تے پتہ نہیں گرل فرینڈ تے کیڑے کیڑے فرینڈ جی جڑا اسلام تے آ جاوے اللہ فرماتا مرتا ہے کر کے تو تساں ویکھیا نہیں اب بساں والا گڈیاں والا ٹوٹیا والا بھی اگے رکھا ہوندا یہ لیڈیز سیٹ ہے لیڈیز سیٹ ہے اور میں لیڈیز تو ایک سوچی پہ گیا یار یہ لیڈیز کا میں نہ جانتے ہو اقبال کہتے ہیں تعلیم بدل جانے سے دل بدل جائے وہ لیڈیز پمانا جے جو پایا ہوگا ٹوپی کرتا بھی بھی ہے تو فوراً کی آخر اسلام والے گل ماشاء اللہ جی اما جی پیچھے لایا تو تھی آگے اما جی پیچھے اسلام عورت پیچھے تو مرد اگے جی ہوئے پار کٹی عجیب یا لباس لیڈی سیٹ آ گیا میں کیا ہوں پتا لگا لیڈی آ دیکھی لیڈیز اینڈ جینٹس ہاں جی یہ کنجرا واسطے منسوب نے سارے رب نے سانو یہ کنجرا نے القاب نہیں سارے رب نے ساریا بیبیاں نو القابات دیتے نے کسی جگہ سے جناب علم مستورات فرمایا ہے کسی جگہ سے نساء فرمایا ہے کبھی جناب عورت کے الفاظ عورت کی چھٹی ہوئی تھی نساء مستورات معلوم ہوا مسلمانوں دیا بیبیاں لیڈیاں نہیں ہوندیاں ابا اینا دا لیڈی امی اینا دی لیڈی شکرا اینا دیا خسریاں کپڑے اینا دے لیڈی کائی اینا دی تصدی انگریز دے گدا سمجھانا تاکہ پتہ چل جائے رب دے قرآن کی سورت یاسین اللہ دے قرآن کے دل وچ کس دردا ذکر جنٹس نہیں نہ جنٹس منٹس گھنٹس تے پاپا تے ڈیڈی دا ذکر نہیں اللہ فرماتا ہے رجل یسعى بندے کنارے تو مرد آیا یار کے کیا کہ کان یا قوم تبع المرسلین اے میری قوم اعتبار آئے نے پر میں تیارے نام آئی اے میری قوم انج نہ کرو انہاں دی پیروی کرو اے رب دے برگزیدہ بندے نے انج نہ کرو انہاں نال ظلم نہ کرو انہاں نال زدہ نہ رکھو اے بڑی پیالے نام دا مینوں سمجھ لگ گئی ہے اوترے جانو سمجھ کیوں مینوں تے دین سمجھ آ گیا ہے حق کی ہے باطل کی ہے اور تساں کیوں نہیں سمجھ رہے اتنا دے من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون اگلی گل سن اللہ فرماتا ہے جب تو مرد آیا تو انہیں آ کے آخیا اور ایسے بندیاں کی پیروی کرو وہ یہاں بندیاں پیچھے چلو جڑے حق کی گل دس دیں گے اجر وهم مهتدون تے ساڈے کولوں کوئی اجرت نہیں منگتے اجرت نہیں منگتے پتا چلیا اللہ دے قرآن چوں جڑا تقریر دا 50,000 روپیہ منگے انہیں اترے نے حق تے دسنا ہی کوئی نہیں اور جنہیں یقین رکھنا ہے عقیدہ رکھنا ہے جنہیں یقین رکھنا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال
چھوڑ کے صدقہ تیرا وہ جن نے یہ یقین رکھنا ہے کہ عقیدہ رکھنا ہے سنی مسلمان کہ میں بلوش خدمت دین دی کرنی ہے حق بھی ہونے نہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ یاسین میں 22 سپارے کا اختتام ہے کہ اللہ فرماتا ہے امت ہے تے مرد نے آ کے یہ گل کہی یارے دسو تہاڈے کول کوئی اجرت منگی ہے کوئی منگیا تہاڈے کرو کہ جی نہیں تے پھر آندے کی نے آندے نے اے بغیرتیاں چھڈو تے رب نال لگ جاؤ جو نہ آکھیا چلیا جے اجر اجرت نہیں لئی تے پھر حاکی تے دسن دے جے اجرت لیندے میرا صاحب یہ حق لکانے نے تے مال لین واسطے پورے وہ پتہ چلیا کوئی اللہ کے فضل و کرم نال پھر میں کو کہنا پڑے گا کہ اگر کوئی نہیں وکدا انگریز دے ڈالر تے جو میرے خواجہ محمد شفیع الفام دے رنگے ہوئے بے شک بے شک دیکھو جی یہ چشتیاں کا حال کدی ایک مسیح کدی دوسری مسیح کدی تیسری مسیح بس جتھے جانے نے لڑائی کے بعد چھڑائی میں کہ برابر لڑائی ہوتی گا دس دے صحیح ہے جی دیکھو جی چنگے بھلے فلانا بندہ نوکری لگا سی چنگا بھلا لگا سی بابا جناب والا آپ بھی کھانا سی رشوت سور تے گھر والی بھی کمال ہوتی سی رشوت سور بابا لگا سی یہ جائے انہاں جناب جو کی چھڈیا دیکھو اگلے گھر دا بیڑا گرک نہیں ہو گیا اور میں کیا چلے اینو بیڑا گرک نہیں آندے اینو آبادی آندے وہ جو ہے ہاں وہ کی ہویا کہ شکول ہاتھ چ جھوٹا ہاتھ چ کدی ہندو دے منہ وچ کدی انگریز دے منہ وچ کدی چوڑے دے منہ وچ کدی کسے دے منہ وچ کدی کسے دے منہ وچ اوے درد درد دے پھر والیا درد درد نہ ہو کے ایک درد ہو جا ایک درد ہو جا جڑا ٹھوٹا لے کے بوئے بوئے پھردا ہی نا کدی رجیا نہیں کدی نہیں رجیا جڑا ایک تے بہ رہی ہے رب نوں رجا بھی چھڑدا ماشاءاللہ ہے وہ ایک بوئے تے بہ رہے پھر رب رجا چھڑ دئی وہ حاتم تائی سے او دے پتر عدی نے آکھیا مولا حسین باپ دی گل کو بعد وچ عدی جڑا سی وہ مسلمان ہو گیا حاتم تائی دا پتر کہنے لگا میرے ابے دے دروازے سے نہیں بالا یا سب دروازے میرے باپ دے دروازے چ ایک واری سوالی آیا دوسری بار آیا تیسری بار آیا چوتھی بار آیا پہلی بار آیا حتیٰ کہ 12 دروازے تے آیا ہے انہوں موڑیا نہیں گیا 12 دروازے تو خیرات لبی یہ ہوا ہے خیرات لب گئی ہے ہر دروازے تے آیا ہے مولا حسین نے فرمایا ہوئے تو تیرا باپ سی جی دروازے 12 سے ایک تو دوجے تے جاتا سی تھوڑ رہندی سی تے جاتا سی تھوڑ رہندی سی تے جاتا سی تھوڑ رہندی سی تے جاتا سی اور اس اوپر زمین اتے میرے نانے مصطفیٰ دا ایک دروازہ ہے جیڑا ایک باری آ گیا دوبارہ انہوں تھوڑ نہیں میرے نانے جہائی نہ چھڑیا ہے کہ انہوں دوبارہ تھوڑ رہی نہیں تیرے بابے دے دروازے تے تھوڑ رہی نہیں سی تے جانا سی کیونکہ میرے کریم سے گر وہ قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ان کو پتا ہے انہیں آکھیا کہ تہاڈے کول کوئی اجرت نہیں آکھے جی نہیں انہیں آکھیا چلو جدوں اجرت نہیں مانگدے کوئی اجر نہیں مانگدے تے پھر اس سانو دین سچا پہ دس دے کی کرتے ہیں دین سچا پہ دس دے یہ میری گل دیر چ رکھ لے میں کئی دفعہ میں کرایہ دے مولویاں دا حق چ لے وہ پاوے ادھر دیا مارن تے ادھر دیا مارن جو مرضی آخر کرایہ تے لکھن والا اوے سجنا اجے کچہریاں چ رول دے 300 روپے دی خاطر جھوٹا قرآن چوک رہے ہیں تے تو تے او دی گل تے یقین نہیں رکھدا ایک تو دوسری بار کسی دی تیرے سامنے جھوٹی قسم دے دے نا وہ ہن 1000 باری قرآن تے ہاتھ رکھ کے تو آکھے دا کی
یہ تو کہتے 300 روپیے تو وکڑ والا ہے چھڈ بھلا یہ جھوٹھی گواہی تے کی کرنا ہے جہاں 50,000 روپیے تے وک جائے تو تو وہ یقین رکھ لے گا تینوں دین سچا دسے گا وکڑ والا وکاؤ بندہ دین نہیں دس سکتا دین سچا وہی دستا ہے جہاں وکاؤ نہ ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ وَمَالِيَ الْعَبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تیجے سوارا سورۃ یاسین اور تیجے سوارا شروع ہے اگر میں نے کیے میں انہی بندگی نہ کرا جنہیں میں نے پیدا کیتا ہے وہ مرد کہہ لگا میں نے کیے میں نے اس رب کی بندگی کرنی ہے جنہیں میں نے پیدا کیتا ہے اور اس کی طرف میں مر کے جانا ہے زندگی بھی دیتی ہے موت بھی لگے گا اتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون مختصر کرنا وقت کافی ہو گیا حضرت حبیب نجار نے سننا پتہ کیتا قوم نے جدو یہ گلا ہوئی انہیں آخیا رب آ جا انہیں آخیا میں اس رب لگ گیا جنہیں تین زندگی دینی ہے موت دینی ہے پلٹ کے وہ جانا ہے اور میرے کچھ کام نہیں کیا اللہ نے سوا اور رب تو علاوہ بس میرا رب اللہ ہے اور اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے کہ وہ اللہ کی سفارش میرے کچھ کام نہیں آئے اگر رب منظور ہے کہ رب میرا برا کرے گا تیاریاں ساتھ تیاریاں سفارشاں میرے کام نہیں ہوں گیا ہاں اور اگر وہ نہ میرے بچا سکن بے شک جدو تو میں کھلی گمراہی وچ جدو کھلی گمراہی وچ تے سجنوں اس وقت میں نہیں کردا سا پر ہن میں ہو گیا مسلمان ہن میں عیسیٰ پاک دا امتی ہاں تے رب دا بندہ بن گیا انی آمنت بربکم فاسمعون مقرر دیالے رب دے ایمان لے ایتھے یہ نہیں فرمایا انی آمنت اللہ نہ فرمائے رازقون بلکہ فرمایا بربکم اس رب کی طرف آ جاؤ جنہیں رزق بھی دینا ہے اور جنہیں پالنا بھی ہے جنہیں زندگی بھی دینی ہے موت بھی دینی ہے وہ بغیر دیا چھڑ دو فحاشیاں چھڑ دو بنیادیاں چھڑ دو سارا کچھ چھڑ چھڑا کے رب نال لگ جاؤ اور قوم نے اتنا ماریا انہوں نے ایک گل مکھا دینا اتنا ماریا حضرت حبیب نجار کی آنتریاں باہر آ گئی پیٹ کے لتاڑا لگ پائے کہ تو سانو رب ال بلاؤنا ہے آنتریاں باہر آ گئی آدھے حبیب نجار نے یہ فرمایا لوگوں میری قوم تسا مینوں سمجھ نہیں سکے تسا مینوں سمجھ نہیں سکے پر میں جانے نہیں آکھا گا اے میری قوم رب نال لگ جا رب نال لگ جایا رب نال لگ جایا انشاءاللہ باقی حصہ جڑا اگلے جمعے سے بیان کرنا ہے تو سامعین معلوم ہویا حق والا کی مخالفت شروع تو رہی ہے رہنی ہے کہ اینو اپن کہنا کہ حق دے نال لگ کے اسا پہلو امن ایک سا حق نہ لگے تے سیر سکونے ہو گئے تعلق ٹوٹ گئے نے یار ٹوٹ گئے نے اور سجنا تیرا تعلق بھی ہوئے تے رب رسول دی رضا دی خاطر تیرا تعلق بھی ٹوٹے تے رب رسول دی رضا دی خاطر ٹوٹے قبر تیرے کام آمنہ ملا نہیں ہوگا قبر حبیب کی یاد ہوگی تے تو اپنی سنگت پاکا نہ رکھ رب دے پیارے نہ رکھ کیونکہ چنگے بندے کی صحبت یارو آخر دنیا بھی جناب نے جناب محمد رضی کے بندو وہ چنگے بندے کی صحبت یارو وہ جیے صحبت دکانی لوہارا
میں ستا دا جائے